ابھی میں راستے میں آ رہا تھا بنارس سے، موبائل پر میسج آیا، ناگپور کے اندر ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لڑکی کا نام شمع بانو، لڑکی کا نام شمع بانو اور لڑکی کے باپ کا نام محمد حبیب، مسلمان لڑکی ہے، اور شوہر کا نام کیا ہے؟ منوہر۔ منوہر کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ لڑکی کے ماں باپ نے باقاعدہ شادی کا کارڈ چھپوایا ہے، اور کارڈ باقاعدہ ہندی میں ہے، اور اوپر اوم گڑیشائے نمہ بھی لکھا ہے، اور نیچے باقاعدہ ہندو پدھتی کے مطابق شادی کرنے کی اور وواہ کرنے کی بات لکھی ہے۔ یہ حالات ہیں آج، یہ حالات ہیں آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ مہاراشٹرا کے اندر سے رپورٹ آتی ہے کئی لاکھ مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میرج کیا ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے شادی کر کے اپنا دھرم بھی پریورتت کر لیا، اپنے مذہب کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، ایک قوم کی حیثیت سے کیا یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اسلام کی اور توحید کی عظمت بھی نہیں بتا پائے، ہم ان کو ایمان کا مطلب بھی نہیں بتا پائے۔ ہماری بیٹیاں آج عشق اور محبت کے جھوٹے ڈھکوسلے کے نام پر اپنے ایمان سے سمجھوتا کر رہی ہیں، اپنے دین سے سمجھوتا کر رہی ہیں، اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے یہ ایمان تو اتنی قیمتی دولت ہے کہ سمیہ سے اسی ایمان کو تو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا ابو جہل نے۔ اے سمیہ، تو محمد کے دین کا انکار کر دے، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے۔ اے سمیہ، میں تجھے ٹارچر نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں تیرے بیٹے عمار کے سامنے اور تیرے شوہر یاسر کے سامنے تجھے ننگا کرنا نہیں چاہتا۔ اے سمیہ، اگر تو اب بھی اسلام کو چھوڑ دے تو میں تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ مگر سمیہ کو پتا تھا اگر ایمان کو داؤں پہ لگا کے اگر دنیا میں سکون کی زندگی پا بھی لیا تو یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں پیسے کما لیے، دنیا میں زندگی گزار لی اور ایمان کو داؤں پہ لگا دیا تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ سمیہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ان کو ننگا کر دیا گیا، باپ کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے اور ان کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑے دردناک طریقے سے ان کی شرمگاہ کے اوپر حملہ کر کے ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا، اور اسلام کے اندر پہلا خون بہانے والی خاتون کا مقام حضرت سمیہ کو ملا۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے سمیہ کو قتل تو کر دیا، سمیہ کے جسم سے جان تو نکال لی، مگر سمیہ کے چہرے پر وہ جو مسکراہٹ تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو آرزو تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو تڑپ تھی، ابو جہل اس کو نہ مٹا سکا۔ ابو جہل سمیہ کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آج سمیہ کو تم کیسے بھول گئی؟ او میرے نوجوان ساتھیوں، آج چند ٹکوں کے عوض میں اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ کیا تم نے بلال حبشی کی زندگی نہیں پڑھی؟ ہاں، بلال حبشی کوئی ہینڈسم تو نہیں تھے، کوئی بہت خوبصورت تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، جیسے سارے حبشی ہوتے ویسے بلال بھی حبشی تھے۔ لیکن اے بلال، تیرے کالے کلوٹے بدن کے باوجود تیرے سینے کے اندر جو دل تھا، اے بلال، اس دل کا کیا کہنا، اس دل کے اندر ایمان کی کیسی طاقت تھی، ایمان کی کیسی طاقت تھی کہ بلال حبشی کو جب ان کے مالک امیہ بن خلف نے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھا اور بلال سے کہا کہ اے بلال، تیرے سینے پر یہ گرم پتھر تیرے سینے کی چربی کو پگھلا رہا ہے اور تیری پیٹھ کی چربی پگھل رہی ہے عرب کی اس تپتی ہوئی ریت پر۔ اے بلال، میں تجھے اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو یہ اقرار کر لے کہ ہمارے 360 جو ہمارے بت ہیں اور ہمارے جو معبود ہیں وہ تیرے مشکل کشا ہیں، وہ تیرے رب ہیں، وہ تیری مدد کرنے والے، وہ تیری بگڑی بنانے والے ہیں۔ اے بلال، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ بلال، تو خوبصورت تو نہیں ہے، تو ہمارے نوجوانوں کی طرح ہینڈسم تو نہیں ہے، تیرا ہیئر اسٹائل تو بہت اچھا نہیں ہے، مگر اے بلال،
تیرے اندر ایمان کی خوبصورتی ہے، تیرے دل میں ایمان کی روشنی ہے، تیرے سینے میں ایمان والا دل ہے۔ بلال نے اپنے سینے کی چربی کو پگھلانا گوارا کر لیا، اپنی پیٹھ کی چربیوں کو پگھلانا گوارا کر لیا، مگر بلال نے توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور بلال کی زبان سے اگر نکلا تو ایک ہی لفظ نکلا، احد احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میری پیشانی جھکے گی تو اس ایک رب کی بارگاہ میں جھکے گی، میں تمہارے 360 معبودوں کو اپنا رب نہیں مان سکتا، تم میری جان بھی لے لو مگر میں تمہیں اپنا رب نہیں مان سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ضرورت ہے تمہیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی۔ مجھ سے کہا یہاں کے لوگوں نے، مولوی صاحب شراب بہت زیادہ پی جا رہی ہے ہمارے یہاں، تھوڑا شراب پر بولیے گا۔ اب مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب حرام ہے، مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب تجھے نہیں پینا چاہیے۔ اگر نتیش کمار نے شراب کے اوپر پابندی نہ لگائی ہوتی، اگر بہار سرکار نے شراب بندی نہ بھی کی ہوتی، آپ کے مذہب میں تو 1400 سال پہلے شراب بندی کر دی گئی ہے۔ آپ جس قرآن کو چوم چوم کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور تراویح کی نماز میں جھوم جھوم کر کے جس قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن صاف صاف یہ اعلان کر رہا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ او شراب پینے والو، یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ شیطان ان کے ذریعے تم کو لڑانا چاہتا ہے، اس شراب کے ذریعے شیطان تم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جس قرآن کے اندر شراب بندی کا اعلان کیا گیا ہو، اس مسلمان، اس قرآن کو ماننے والا شراب پیے، میرے بھائیو یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو تیرے ایمان میں کھوٹ ہے، اور یا پھر تجھے رب کے قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب پینا شیطان کا کام ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شراب سے بچو، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ اور اس کے بعد عثمان غنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، بہت متقی اور پرہیزگار تھا، اور اس زمانے کی ایک بد چلن عورت نے، ایک فاحشہ عورت نے اس متقی انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی ایک سازش رچی، ایک پلان بنایا۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، جاؤ اس سے کہنا کہ تمہاری ضرورت ہے، ایک معاملے میں تم کو گواہی دینا ہے اور میری مالکن نے تم کو بلایا ہے۔ لونڈی آئی، اے حضرت، اے امام صاحب، اے عالم صاحب، میری مالکن نے آپ کو بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے اور آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ وہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس کو کیا پتا کہ کیا پلان رچا جا رہا ہے۔ وہ تیار ہو گیا چلنے کے لیے۔ لونڈی اس کو مکان کے اندر لے کر کے گئی، دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کے گئی، دوسرا دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کر کے گئی، تیسرا دروازہ بند کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں وہ لونڈی ایک کمرے میں لے کر کے گئی، 7 دروازے بند ہو گئے۔ آج تو ہمارا نوجوان غلط کام کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، کہیں سے کوئی غلط کام کرنے کا موقع مل جائے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کو باقاعدہ سازش کر کے اور پلان کر کے پھنسایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں ایک کمرے میں وہ پہنچا، اور وہاں پر وہی خوبصورت عورت ہے، اور ایک معصوم بچہ ہے، اور ایک شراب کا بوتل ہے، شراب کا پیالہ ہے۔ اس عورت نے کہا، تمہارے سامنے 3 چوائس ہے، 7 دروازے بند ہیں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں قتل کر دوں گی، تم کو، تمہیں بدنام کر دوں گی، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، اور یا پھر تم شراب پی لو، 3 کام میں سے کوئی ایک کام کرو۔ اس کو لگا زنا کرنا تو بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا تو اس سے بڑا پاپ ہے، شراب ہی پی لیتا ہوں جان بچانے کے لیے، یہ ہلکا کام لگ رہا ہے۔ اس نے ایک پیالہ شراب پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، اس کو بھی پی گیا، اور نشہ چڑھا،
اس نے ایک اور پیالہ لیا، یہاں تک کہ شراب کی اس نے پوری بوتل خالی کر دی، اور جب مکمل نشے میں آ گیا، اس کو کوئی ہوش نہیں رہا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اور اس طریقے سے شراب کے چکر میں پڑ کر کے ایک نیک انسان نے زنا جیسا گناہ بھی کیا اور قتل جیسا گناہ بھی کیا۔ اسی لیے عثمان غنی کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، او لوگو شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب سے بچو۔ سگریٹ بکتی ہے نا آج، گٹکھا بکتا ہے، گٹکھے کے اوپر پھیپڑے کی خطرناک تصویر بنی رہتی ہے، لکھا رہتا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس فار ہیلتھ، تمباکو آپ کے سواستھ کے لیے ہانی کارک ہے، تمباکو آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ گٹکھے پر بھی لکھا ہے، بیڑی اور سگریٹ کے پیکٹ پر بھی لکھا ہے، سرکار لکھوا بھی رہی ہے اور لائسنس دے کر کے بکوا بھی رہی ہے۔ سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے اس سے کینسر ہوتا ہے اور سرکار اس کا لائسنس بھی دے رہی ہے۔ گٹکھا بک رہا ہے، سگریٹ بک رہی ہے اور پینے والے پی رہے ہیں۔ کینسر سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ہر سال، مگر سگریٹ پینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں، گٹکھا کھانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے جس ماحول میں لوگ شراب پینے کے عادی تھے اور لوگوں کے دسترخوان پر شراب پی جاتی تھی، کھانے کے ساتھ ساتھ شراب کی بوتل بھی رکھی جاتی تھی، جب اس ماحول میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے پانسے کے تیر نکالنا اور یہ غیر اللہ کے نام پر لوگوں کی آستانوں پہ جا کے سر جھکانا، یہ سارے کے سارے گندے کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، تم ان کاموں سے بچو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام اپنے شراب کے کے توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے پیالوں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگوں آج سرکار سگریٹ اور تمباکو کے خلاف ایڈورٹیزمنٹ پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں، اور یہاں قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے اور صحابہ کرام اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کے ڈر کی طاقت ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو مجرم خود آ کر کے عدالت میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں قبیلے غامد سے تعلق رکھتی ہوں، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں وواہت عورت ہوں، میں شادی شدہ عورت ہوں اور میں نے ایک مرد کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے کہ اسلام میں شادی شدہ عورت اگر زنا کر دے تو اس کی سزائے موت ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے یہ سزا دے دیجئے تاکہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے سزا نہ دے۔ میں دنیا کی سزا تو گوارا کرنے کو تیار ہوں مگر آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن میں پاک ہو جاؤں، مجھے دنیا میں زنا کی سزا دے دیجئے، میں آخرت میں یہ چھمتا نہیں رکھتی ہوں کہ میں زنا کی سزا سہ لوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بول رہی ہے تو؟ چل ہٹ یہاں سے، چلی جا، کیا بول رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو موقع دینا چاہا، اس کو سنبھلنے کا موقع دینا چاہا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، میں پروف کے ساتھ آئی ہوں، میں نے زنا بھی کیا ہے اور اس زنا کا پروف بھی ہے میرے پاس، میں حمل سے ہوں اور زنا کا حمل میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں پیٹ سے بھی ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے۔ نبی اکرم نے کہا ٹھیک ہے چلی جا تو، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا، ہم تجھے سزا دیں گے۔ نبی اکرم نے لوٹا دیا، 9 مہینے کی مہلت دے دی۔ صحابہ کرام کو بھی پتا نہیں کہ وہ عورت کون ہے اور اللہ کے نبی بھی شاید بھول چکے کہ وہ عورت کون ہے۔ 9 مہینے کا پیریڈ گزر جاتا ہے،
ایک دن پھر وہی عورت اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ میں وہی عورت ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور یہ مطالبہ لے کر کے آئی تھی کہ آپ مجھے سزا دے دیجئے۔ اے اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی اس بچے کو اپنی کسٹڈی میں لے لیجئے اور میرے جیسی بدچلن عورت کو سزائے موت دے دیجئے۔ ہو لوگو، آج عدالت میں لوگ پیسے دے دے کر کے ججوں اور وکیلوں کو خرید کر کے اپنی سزا کو معاف کرواتے ہیں، اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ بے قصور ہو جاتے ہیں، وہ باعزت رہا ہو جاتے ہیں، اور جو بے قصور اور جو واقعی میں جو بے قصور ہوتا ہے اس بیچارے کو سزا دے دی جاتی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے عدالت میں۔ وہ کون سی طاقت ہے جو مجرم کو عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ میرے بھائیو، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، جو 9 مہینے بعد بھی اس عورت کو آ کر کے اپنے حق میں سزائے موت مانگنے کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے، ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہے، جب تک یہ بچہ دودھ پی رہا ہے ہم تمہیں سزا نہیں دے سکتے، جاؤ جب تمہارا بچہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانے لگے، تب تم میرے پاس آؤ۔ اللہ کے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا، 2 سال کی مہلت اور دے دی۔ 2 سال کا پیریڈ گزر گیا اور 2 سال کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں وہی غام دیا عورت ہوں، اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس آ کر کے اپنے زنا کا اقرار کر رہی تھی۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے سزائے موت دے کر کے مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، آپ نے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا اور زمین کے اندر گڈھا کھودنے کا حکم دیا گیا۔ گڈھا تیار ہو گیا، عورت کا آدھا دڑ اس گڈھے کے اندر ڈالا گیا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے۔ وہ لوگوں، اگر آج زنا کی یہ سزا، آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے، یہ 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے دہل جائیں گے۔ یہ آج زنا کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر اسلام نے زنا کی جو سزا دی، اگر اس زنا کو اگر آج رائج کر دیا جائے تو آج زنا بند ہو جائیں گے۔ مگر یاد رہے، اسلام زنا صرف زبردستی زنا کوئی زنا نہیں کہتا ہے، اسلام آپس کی سہمتی والے زنا کو بھی زنا کہتا ہے۔ ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے؟ اگر بالغ مرد اور بالغ عورت، 18 سال کے اوپر کی لڑکی ہے اور 21 سال کے اوپر کا مرد ہے، اگر بالغ مرد اور عورت آپس میں آپسی سہمتی سے اگر سمبند بناتے ہیں تو قانوناً وہ غلط نہیں ہے۔ ہمارے بھارت کا قانون یہ کہتا ہے، مگر اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زنا اگر بالجبر ہے، زبردستی اگر ہو رہا ہے تب بھی وہ زنا ہے، اور اگر نکاح کے بغیر اور شادی کے بغیر اگر لڑکا لڑکی آپس میں مل رہے ہیں تب بھی وہ زنا ہے، اور اسلام میں سزا دونوں کی برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی اگر زنا ہو رہا ہے تو اس میں سزا ہوگی اور آپس کی سہمتی سے ہو رہا ہے تو سزا نہیں ہوگی۔ اسلامی حکومت میں سزا دونوں کو برابر ملے گی۔ میرے بھائیوں، اگر واقعی میں اگر آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے تو زنا کے واقعات بند ہو جائیں۔ پتھر مارا جا رہا ہے عورت کو، صحابہ کرام پتھر مار رہے ہیں، ظاہر ہے زنا کیا تھا اس نے۔ اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں اور ان کی زبان سے کچھ غلط کلمات اس عورت کے بارے میں نکل جاتے ہیں کہ ایسی بدچلن عورت اور ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر لگ گیا۔ اس طریقے کے کچھ جملے حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت خالد کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں محلن یا خالد، اے خالد خبردار خبردار، اے خالد تمہیں اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ نکالنے کی پرمیشن نہیں ہے، اے خالد تمہیں یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اے
खालिद, इस औरत ने तो तौबा की है, इसने तो खुदा करके अपने लिए सजा मांगी है। ऐ खालिद, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिबु मुक्सिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इसने तो इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू भी ऐसी तौबा करता तो अल्लाह उस डाकू को भी माफ कर देता। इसने तो इतनी सच्ची तौबा की है। ऐ खालिद, इसकी तौबा का मजाक न उड़ाओ। ऐ खालिद, इस औरत की तौबा को मामूली मत समझो। और जब उसका इंतकाल हो गया, नबी अकरम ने कहा उसको कफनाया जाए और मैं उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। उमर फारूक ने कपड़ा पकड़ लिया, अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी आप एक बदचलन और बेहया और जानिया का जनाजा पढ़ाएंगे? आपने कहा कि हाँ आए उमर, उसने तौबा कर ली है, उसने तौबा कर ली है। और तौबा करने वाला अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि समझो उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। तौबा करने के बाद इंसान पाक और साफ हो जाता है। इस्लाम मेरे भाइयों वो दीन है और ईमान की ताकत वो ताकत है जो मुजरिम को अदालत में आकर के अपने जुर्म का इकरार करने पर मजबूर कर